نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری آپ سبھی سے گزارش ہے، میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے اس بیان کو پورا سنیں۔ اس میں میں نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے کہ جن کو اگر آپ سنیں گی اور ان پر عمل کریں گی تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، اگر کوئی عورت نمازوں کی پابند ہو، روزے رکھا کرتی ہو، قرآن پاک کی دن رات تلاوت کرتی ہو، لیکن اب تو بہت مشکل سے ایسی عورتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہاں، موبائل کا استعمال تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ کریں گی، اور شادی بیاہ کے موقع پر تو اتنی میک اپ کریں گی کہ ان کے خود کے بچے تک پہچان نہ سکیں گے۔ وہ تو پہلے کی عورتیں تھیں جو قرآن پڑھا کرتی تھیں، لیکن آج میری بات آپ غور سے سنیں۔ کوئی عورت اگر نماز پڑھے، روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آخر کون ہے وہ عورت؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ شوہر سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، لیکن غیر مردوں سے بات کرنے کے لیے پورا وقت ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جلائی جائیں گی جن کا شوہر ان سے ناراض ہے۔ لعنت ہے ایسی عورتوں پر۔ بیچارہ شوہر بیوی کی بات مانے، اس کا ہر شوق پورا کرے، اس کی ہر خواہش پوری کرے، لیکن بیوی اگر اس کی قدر نہ کرے، اس کی عزت نہ کرے، تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت اور اس کے رسول کی لعنت اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ساری دنیا کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے 5 منٹ کا وقت نہیں ہوتا۔ ایسی عورتیں چاہے کتنی ہی عبادتیں کر لے، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، فرائض و نوافل کی پابندی ہی کیوں نہ کرے، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگی۔ لہٰذا اے میری بہنوں، خدا کا خوف کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ لیکن آج عورتیں شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وفادار بیوی اللہ کے نظر میں بہت زیادہ عزت والی ہوتی ہے۔ اللہ کے نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے۔ دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا، اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 4 چیزوں کی پابندی کرو، 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ پہلی، نماز کی پابندی کرو۔ دوسری، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ تیسری، حیا اور پردے کی حفاظت کرو۔ اور چوتھی چیز، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ جب 4 صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو تم خوش نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور تمہیں فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو بلا شبہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی عورت کو دیکھنا ہو، کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو، تو اس عورت کو دیکھ لو کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہے اور اس حالت میں اس کا انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اور جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر کو پریشان کیا کرتی ہیں، ان کی اوقات سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالتی ہیں، ایسی عورتوں سے اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب امہات المومنین نے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کیا فرمایا؟ حالانکہ وہ کوئی فضول خرچی کی چیز نہیں مانگ رہی تھی، وہ کوئی غلط
چیز نہیں مانگ رہی تھی، وہ کسی بے وجہ چیز کا سوال نہیں کر رہی تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو، لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ دیکھنا چاہتے تھے۔ جب امہات المومنین نے زیادہ خرچہ مانگا تو ارشاد فرمایا، اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں اس کو سپرد کر دوں گا، لیکن اگر تم محمد کو چاہتی ہو تو تم اختیار کر لو کہ تمہیں دنیا کی زیب و زینت چاہیے یا محمد چاہیے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، لیکن میرے آقا نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سنو سنو عائشہ، جلدی فیصلہ نہ کرنا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ حفصہ سنو، فیصلہ جلدی نہ کرنا، پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ لیکن قربان جائیں امہات المومنین کی عظمتوں پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اس معاملے میں ماں باپ سے فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم دنیا کی زیب و زینت کو پیروں تلے کچل دیں گی، ہمیں تو محمد عربی کی نالین میں جگہ چاہیے، ہمیں تو محمد عربی کی رحمتوں والی چادر کا سایہ چاہیے، ہمیں تو آپ کا ساتھ دنیا اور آخرت میں چاہیے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تم پر برا وقت آتا ہے تو تم پڑوس کو کیوں دیکھتی ہو؟ تم سیدہ عائشہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المومنین حضرت سودا کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المومنین حضرت زینب کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم ام المومنین حضرت سلمہ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ اور تم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو کیوں نہیں دیکھ لیتی؟ تم کیوں امہات المومنین کی زندگی کو نہیں دیکھتی؟ تم کیوں پڑوس میں جھانک تاک کرنے کے لیے جاتی ہو؟ اللہ اکبر! عورتیں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں، یہ لا کر کے دو، وہ لا کر کے دو، اور اگر وہ ہمیشہ لا کر کے دے اور ایک بار نہ لا سکے تو عورتیں کہتی ہیں کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری مراد کبھی پوری نہیں ہوئی، جو مانگا مجھے کبھی نہیں ملا۔ سنو، غور سے سنو، شوہر کی ناشکری کرنا یہ شوہر کی ناشکری نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، دراصل یہ اپنی ہی آخرت بگاڑ رہی ہیں، یہ شوہر کی ناشکری نہیں بلکہ اپنی زندگی اور آخرت کو برباد کر رہی ہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، شوہر کی ناشکری اصل میں اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری ہے، اور ناشکری کرنے والوں سے اللہ رب العزت نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ جب تک شوہر کو راضی نہ کرو جنت نہیں مل سکتی۔ آپ نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہوگی، لیکن شوہر اگر ناراض ہے تو یاد رکھنا آپ کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اس لیے کہ شوہر کی خوشی شادی شدہ عورت کے لیے جنت ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے پابند کیا کہ اگر نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو بیوی پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، اگر شوہر اجازت دیتا ہے تو پھر نفل روزے رکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر شوہر اجازت نہ دے تو عورت نفل روزہ نہ رکھے بلکہ شوہر کو خوش کرے تو یہ نفل روزے سے بھی افضل ہے۔ شوہر کو خوش کرنا رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اسماء بنت یزید یہ صحابیہ رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں آئیں، بولی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہو اسماء کیا کہتی ہو؟ بولی یا رسول اللہ یہ تو بتائیں کہ ہم عورتیں ہیں اور وہ مرد ہیں۔ آقا مرد تو نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، آقا مرد تو قبروں میں مسلمان مردوں کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، آقا مرد تو مسلمان مردوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں،
ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمارا کام کپڑے دھونا ہے، ہمارا کام برتن صاف کرنا، ہمارا کام کھانا پکانا، ہمارا کام بچوں کی پرورش کرنا۔ یا رسول اللہ، ہم تو جنازے میں شریک نہیں ہو سکتی، ہم تو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یا رسول اللہ، جمعہ کی نماز ہم پڑھنے نہیں جا سکتی، ہم ان نیکیوں سے محروم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم مردوں سے پیچھے ہو گئیں، اس لیے کہ ہم ان کے برابر عمل نہیں کر سکتے۔ تو قربان جائیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے جہاد کا ثواب مانگا، جہاد کا مطالبہ کرنے کے لیے گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء، کیا تو جہاد کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسماء، کیا تو جمعے کی نماز کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسماء، مجھے بتا، کیا تو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ جن جن نیکیوں کا تو نے ذکر کیا، کیا تو ان سب کا ثواب پانا چاہتی ہے؟ اسماء نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، ہم عورتیں یہ ثواب پانا چاہتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ گھر جا اور اپنے شوہر کی خدمت کر اور اسے راضی کر لے، اللہ تجھے یہ سارا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ مرد تلوار چلا کر کے جو ثواب پاتا ہے، مرد گھوڑے دوڑا کر کے جو ثواب پاتا ہے، مرد اپنی جان قربان کر کے جو ثواب پاتا ہے، جا شوہر کو خوش رکھ، تجھے شوہر کے خوش رکھنے میں وہ ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے عورتوں کا، لیکن آج کی عورتوں کو ان باتوں سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں، بس ان کی ضروریات پوری ہوں، وہ تو یہی چاہتی ہیں، انہیں کسی سے غرض نہیں، انہیں کسی سے مطلب نہیں کہ بندہ کس مشکل میں ہے، وہ کس مشکل کے ساتھ گھر سے باہر جاتا ہے اور روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، اور پھر واپس آتے وقت اگر اس کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوتا ہے، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کو کتنی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میرے گھر پہ میرے بال بچے میرا انتظار کرتے ہوں گے، وہ انتظار میں ہوں گے کہ میں جاؤں گا تو پھر گھر میں کھانے کا سامان لے کر کے جاؤں گا اور وہ لوگ کھانا پکائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ بھریں گے۔ لیکن اگر وہ مرد کچھ لے کر کے نہ جا سکے تو پھر اسے کتنی شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن عورتوں کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں، انہیں بس یہ چاہیے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، ان کی ہر ضرورت پوری کی جائے۔ میں بھی ایک عورت ہوں اور میں عورت ہونے کے ناطے سے آپ سبھی سے یہ باتیں کہہ رہی ہوں کہ کم از کم آپ میری باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے شوہروں کا فرما بردار بنائے، ہمیں ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو بھی خوش رکھیں، وہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو گالی گلوج نہ کریں، ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ کوئی مسئلہ اگر ہو جاتا ہے تو پیار سے محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اس سے پوچھیں۔ اگر مرد یہ چاہیں کہ بیویاں جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور ٹیڑھی پسلی جو ہے وہ ایک ہڈی ہوتی ہے، اور ہڈی کو اگر آپ سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی لیکن وہ ٹوٹ ضرور جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، جتنا ہو سکے ان کے لیے وقت نکالیں۔ اور میں اپنے مرد حضرات بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی، اسلامی بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ بھی اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، اور ان کی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ان غلطیوں کو درگزر بھی کریں، اور اگر سزا دینے کی صورت بھی پیدا ہو تو پھر جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے ساتھ آپ سزا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔